اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آج 29 ذی القعدہ 1439 ہجری قمری ہے، اور یہ تاریخ مطابقت رکھتی ہے یوم شہادت حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ مجلس کرامی جو بنام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مزین ہے اور منعقد ہے، اور درپیش ماہ ہمیں ماہ ذوالحجہ ماہ عظیم ہے اور ماہ ولایت درپیش ہے، جس میں بہت اہم اور تاریخی مناسبتیں پائی جاتی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ایام اللہ وہ عید کی صورت میں ہو یا سوگ کی صورت میں ہو، ایام اللہ کے تذکر و ذکر کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مومنین کو ایام اللہ کی یاد دلائیں، اور یہ یاد ایام اللہ مومنین کے لیے نافع ہیں، مومنین کے لیے ضروری ہیں۔ یوم خدا جس طرح بیت خدا ہے، بیت اللہ ہے، یوم اللہ بھی ہے، کبھی زمینیں اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، کبھی زمانے اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ ہر زمین کا خالق ذات حق تعالی ہے، اور ہر زمانے کا خالق ذات حق تعالی ہے، باوجود اس کے کہ وہ مالک کل کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، مالک زمین و زمان ہے، ہر چیز اس کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن اس کے باوجود اپنی ہی ملک اور اپنی ہی کائنات اور اپنی ہی مخلوق میں سے کبھی کسی زمین کو انتخاب کر لیتا ہے اور اسے اپنا گھر کہہ دیتا ہے، اور کبھی کسی زمانے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے حق تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا زمانہ ہے، یہ یوم اللہ ہے۔ وہ کون سی زمینیں اور زمانے ہیں جن کو یہ شرف و سعادت نصیب ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ باقی تمام زمینوں اور زمانوں سے علیحدہ اور منفرد اپنے خالق و مالک کی طرف منسوب ہو جائیں؟ اس کا راز
اس نقطے میں ہے کہ وہ زمین اور زمانہ جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص جلوہ رونما ہو، تجلی ہو اللہ تعالیٰ کی جس زمین و زمان میں، وہ زمین و زمان خصوصیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور یہ زمان بھی اللہ کا ہے۔ جیسے ایام حج ہیں اور مومنین و مسلمین تمام دنیا سے حاضر ہے حرم الہی میں، بیت اللہ میں اس وقت۔ یہ حرم اللہ کی سرزمین ہے اور یہ بیت اللہ کا گھر ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص حضرت خلیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ ابراہیم لوگوں کے اندر اعلان کر دیں کہ وہ سب اللہ کے حرم اور اللہ کے گھر کی طرف آئیں۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں جن کے اندر وہی تجلی ہوئی ہے جو حرم کے اندر ہوئی ہے، جس نے سنگلاخ زمین کو اللہ کا حرم بنا دیا۔ اسی طرح کچھ زمانے ہیں طلوع غروب اور حرکت زمین و آسمان و حرکت افلاک کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زمانے، انہیں اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرما دیا اور فرمایا یہ اللہ کا زمانہ یوم اللہ ہے، اور انہیں یاد رکھیں۔ فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کی یاد ہمیشہ زندہ رکھیں ان کے دلوں کے اندر۔ وہ تجلیاں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر رونما ہوئی ہیں، ان میں بہت سارے مصادیق ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں اتری ہیں، یہ تجلی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، یہ تجلیات حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت بشر کے لیے اترا ہے، یہ تجلیات حق میں سے ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت کے ساتھ اور لطف و کرم کے ساتھ اہل زمین کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائی ہے، وہ تجلیات حق میں سے ہے۔ لیکن جیسا روایات کے اندر ہے کہ تجلی اعظم خدا، آیت کبریٰ خدا و آیت عظمیٰ خدا اس زمین کے اوپر وہ ہے جس میں اللہ نے اس زمین پر اپنے اسم مبارک ولی کے ساتھ تجلی کی ہے اور اہل زمین کو ولایت کا ہدیہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی ذات ولی ہے، ولی کل کائنات ہے، اور ولی زمین و آسمان ہے، اور ولی ارض و سما ہے، اور ولی مومنین ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور اللہ کی ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ولایت کے تحت جو مخلوق ہے اسے ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی تجلی اللہ کی ذات کی زمین کے اوپر تجلی ولایت ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے وہ ساری آزمائشیں مکمل کر دی ہیں، امتحان جن میں اللہ نے آپ کو مبتلا کیا تھا، اور اس ابتلا کے بعد، امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد جو مقامات پہلے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو عطا ہو چکے تھے، اور حضرت ابراہیم ان مناصب الہیہ اور عہد الہیہ کے حامل تھے، آخری عالی ترین منصب اور تجلی اللہ کی یہ ہوئی، قال انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے، اب تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم کو رسالت، نبوت، خلت، عبدیت یہ مقام عطا ہو گئے تھے، اور ان مقامات کے بعد آخری مقام امامت عطا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، قال ومن ذریتی، اے پروردگار یہ مقام امامت کا جو مجھے عطا ہوا ہے یہ میری ذریت میں بھی قائم فرما، عطا فرما، مقرر فرما۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو مستجاب فرمایا اور یہ بتا دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، امامت میرا عہد ہے اور یہ ظالمین تک نہیں پہنچتا، ظالم اس مقام کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابراہیم تیری ذریت میں امامت بنا دی ہے، مقرر کر دی ہے، رکھ دی ہے، لیکن تیری ذریت میں جو ظالم ہوگا، ظلم کا مصداق ہوگا، ظالمین کا مصداق ہوگا، اسے یہ عہد عطا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری دعا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا حکم الہی سے، دیواریں اٹھا دیں، کھڑی کر دیں، باپ بیٹے نے مل کر تب دعا کی کہ پروردگار ہماری اس کوشش و سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنے فرائض و وظائف اور اعمال دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں اپنی طرف بازگشت کی توفیق عطا فرما، تو تواب الرحیم ہے۔ اللہ کی طرف سے جب منصب امامت عطا ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا طلب کی، اے پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں بھی مقرر فرما۔ اور جب امامت کی دعا مستجاب ہو گئی تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خدا میں دیگر دعا طلب کی کہ پروردگار اب ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ بھی مقرر فرما۔ دو دعائیں حضرت ابراہیم خلیل کی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستجاب فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو مقام امامت عطا فرمایا، اور دعائے ابراہیم کے ذریعے ذریت ابراہیم میں قیامت تک کے لیے امامت کو مقرر فرما دیا۔ امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے ہدایت بشر کے لیے۔ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امامت بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے عہد اور مقرر کیے ہوئے منصب کے مقابلے میں اب عوام نے، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو لوگوں کا امام ہے، تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب
امام تو اللہ نے بنا دیا، لوگوں کا کیا فریضہ ہے، لوگوں کا کیا وظیفہ ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لوگوں کے لیے بھی اللہ کے بارگاہ سے خداوند تبارک و تعالی نے دعا طلب فرمائی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ مقرر فرما، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پھر ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو بھی اس کے فرائض و اعمال دکھلا دے، اور وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے پروردگار ہمیں اپنی جانب بازگشت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی طرف بازگشت کرنے والا تائب بنا دے، تو تواب الرحیم ہے۔ عزیزان، آج سلسلہ امامت، شجرہ طیبہ امامت کے 9ویں امام کا روز شہادت ہے، اور یہ مجلس بانیان مجلس نے امام اول کی نیت سے منعقد کی ہے، اور شرکاء اس مجلس میں شریک ہیں، مجلس امامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گواہی کے مطابق انسان کی ہدایت کے لیے امامت کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ امامت کے 3 قرآن کے گواہی کے مطابق امامت قیامت تک کے لیے ہے، چونکہ ذریت ابراہیم میں اللہ نے امامت مقرر کر دی ہے۔ وقت مقرر نہیں کیا کب تک امامت ہوگی، آیا جب تک نبوت ہے امامت ہوگی، جب تک رسالت ہے ساتھ امامت ہوگی، یا جب تک کوئی شرط خاص نہیں آ جاتی اس وقت تک کے لیے امامت ہے؟ کوئی شرط نہیں رکھی، نہ دعا طلب کرنے میں حضرت خلیل نے شرط رکھی اور حد رکھی، اور نہ استجابت میں پروردگار نے کوئی حد زمانی بیان فرمائی کہ اے ابراہیم تیری دعا اس وقت تک کے لیے قبول ہے، بلکہ فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ میری ذریت میں امامت مقرر فرما۔ حق تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں امامت قبول کر لی، اور ذریت ابراہیم کا سلسلہ قیامت تک کے لیے مستقل بنا دیا۔ جب تک ملت ابراہیم، مسلک ابراہیم، سلسلہ ابراہیم ہے، یہ امامت اس کے اندر موجود ہے۔ اور ذریت میں سے امت مسلمہ کی دعا کی کہ امت مسلمہ بنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں شاہد کے طور پر عرض ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے آیا 130 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، جس نے بھی ملت ابراہیم سے منہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا، روگردانی کر لی، ہٹ گیا، دور ہو گیا ملت ابراہیم سے، وہی صفی ہے، وہی احمق ہے، وہی نادان ہے، وہی جاہل ہے، وہی بے عقل و بے خرد ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ابراہیم کا راستہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں اللہ نے لوگوں کے لیے امامت مقرر فرما دی، اور ذریت ابراہیم کو حکم دیا امت مسلمہ بننے کا۔ یہ مسلک ابراہیم ہے۔ ملت عربی زبان میں اصل لفظ عربی کا ہی ہے، اردو اور فارسی میں عربی سے ہجرت کر کے عربی اور فارسی میں بھی، اردو اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو اور فارسی میں آ کر اس کا مطلب قوم بن گیا ہے۔ ملت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد قوم ہے، لیکن عربی زبان میں ملت قوم کو نہیں کہتے، ملت مسلک کو کہتے ہیں۔
مذہب کو کہتے ہیں، منہج کو کہتے ہیں، طریق اور راستے کو کہتے ہیں۔ ابراہیم کا راستہ، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا منہج خداوند تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا۔ کیا ہے؟ امامت اور امت، یہ ابراہیم کا مسلک ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ احمق ہے، وہ نادان ہے، وہ سفیہ ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نافہم ہے۔ وہ ایک فرد ہو، وہ ایک قوم ہو، وہ ایک نسل ہو، وہ ایک مملکت ہو، وہ صدیوں پر محیط کئی نسلیں ہوں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا جس نے مسلک ابراہیم سے رخ موڑ لیا وہ نادان ہے، احمق ہے، وہ سفیہ ہے۔ مسلک ابراہیم کی تشریح میں فرما دیا کہ دو بنیادی رکن مسلک ابراہیم کے ہیں، راہ ابراہیم کے ہیں۔ ایک نظام امامت کا ہو اور لوگوں کی شکل امت کی ہو۔ اگر لوگ امت بن کر اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام کے ساتھ مرتبط ہو جائیں تو یہ راہ ابراہیم ہو جائے گا، یہ راستہ ابراہیم کا راستہ ہو جائے گا، یہ ابراہیمی منہج ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیا، امت نہ بنے، امت کی جگہ پر کچھ اور بن گئے، قبیلہ بن گئے، برادری بن گئے، قوم بن گئے، حزب بن گئے، تنظیم بن گئے، جماعت بن گئے، ٹولہ بن گئے، دھڑا بن گئے، کچھ بھی بن گئے، اور جو بنے بن کر امام سے منسلک نہیں ہوئے، امامت سے تعلق نہیں جوڑا، بلکہ کسی اور سے جا کر اپنا ارتباط پیدا کر لیا۔ ابراہیم کے مقابلے میں کون ہے؟ ابراہیم کے مقابلے میں ایک نمرود ہے اور ایک آزر۔ نمرود طاغوت ہے اور آزر بتگر ہے، بت تراش ہے، بت فروش ہے۔ اور ابراہیم نے اعلان کیا کہ یہ دونوں میرے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دونوں اللہ کی راہ پر نہیں ہیں، آزر بھی اور نمرود بھی۔ اس لیے ابراہیم سے جو دور ہو وہ یا آزر سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کا مذہب آزری ہوگا، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کسی بت کا پجاری ہو جائے گا، اس کے سامنے جھکے گا، یا کسی نمرود کی چوکھٹ پہ اس کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ اور جو بھی آزری اور نمرودی چوکھٹوں پہ حاضر ہو جائے اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ابراہیم کے منہج سے منہ موڑ لے وہ احمق ہے، وہ سفیہ ہے، وہ نادان ہے۔ اور قرآن کا فرمانا ہے نادانوں سے بچو، سفہاء سے بچو، احمقوں سے بچو، اپنی ہر چیز احمقوں سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لا تو السفہاء، آپ سفیہوں کو، سفہاء کو، بے وقوفوں کو، احمقوں کو مال مت دو۔ کون سا مال؟ اموالہم، خود ان کا اپنا مال بھی۔ اگر کوئی احمق ہے، اگر کوئی بے وقوف ہے، اگر کوئی نادان ہے، تو خود اس کا مال جو اسے باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، جو شرعاً قانوناً اس کا حق ہے، جو جائز مال ہے اس کا، حقیقتاً مال ہے اس کا مال بھی اس بے وقوف کے حوالے مت کرو، بلکہ آپ اس کے مال کے امین بن جاؤ اور اس کے نفع میں آپ اس کے مال میں دخل و تصرف کرو، مومن تصرف کرے۔ یعنی سفی، بے وقوف اور نادان حق نہیں رکھتا، حق سے محروم ہے، حقوق نہیں رکھتا۔ سفہاء کہ یہ حقوق نہیں ہیں، معمولی انسان والے۔ سفی اپنے مال پر بھی حق نہیں رکھتا، جو اس کا اپنا مال ہے، جو حق حلال کا مال ہے، اسے ترکہ میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، کہیں سے بھی اس کو ملا ہے، قانوناً شرعاً اس کا مال ہے، لیکن اس مال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ احمق ہے، وہ سفیہ ہے، وہ نادان ہے، وہ سفیہ ہے۔ عزیزان، دین نے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ آپ سفہاء کے حوالے کچھ بھی نہ کرو۔
ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، آپ اپنا مال ان کے حوالے مت کرو، آپ بیت المال ان کے حوالے مت کرو، اللہ کا مال ان کے حوالے مت کرو، امام کا مال ان کے حوالے مت کرو، یتیموں بیواؤں کا مال ان کے حوالے مت کرو، اپنی مملکت کا مال ان کے حوالے مت کرو، بے وقوفوں اور نادانوں کے سپرد مت کرو۔ اللہ نے نہی کیا، لا تؤتو، ہرگز عطا نہ کرو، حوالے نہ کرو، سپرد نہ کرو، السفہاء، بے وقوفوں کو ان کے اموال۔ یہاں پر اصطلاح ہے تو لاب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قیاس اولویت کے نتیجے میں جب اس کا اپنا مال اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو مومنین کا مال اس کے حوالے سپرد کرنا بدرجہ اتم ممنوع ہے، بدرجہ اولا ممنوع ہے، بدرجہ اکمل ممنوع ہے، ان کے حوالے مت کرو۔ سفہا کون ہیں؟ بے وقوف کون ہیں؟ نادان کون ہیں؟ ہم وہ سمجھتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے وہ نادان ہیں، پڑھے لکھے جو نہیں ہیں وہ نادان ہیں، جنہیں کوئی عام بات لین دین کی سمجھ میں نہیں آتی وہ نادان ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن میں فرمانا ہے کہ نہ، پڑھائی لکھائی سفاہت میں دخیل نہیں ہے۔ ممکن ہے پڑھ لکھ جائے، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہوں اور قرآن کے ترازو میں اس کو تولیں تو وہ فقہا میں سے نہیں بلکہ سفہا میں سے شمار ہوتا ہو۔ اللہ کا ترازو کیا ہے؟ اللہ کا ترازو یہ ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھو کہ وہ راہ ابراہیم پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر راہ ابراہیم پر ہے تو یہ فقہا میں سے ہے، یہ فقیہ ہے یعنی سمجھدار، بافہم، اور اگر ملت ابراہیم سے کنارہ کش ہے تو یہ نادان ہے، یہ سفیہ ہے، یہ سفہا میں سے ہے۔ اور جو سفہا میں سے ہے ممکن ہے تعلیم یافتہ ہو، ممکن ہے غیر تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم انسان کو نہ فقیہ بناتی ہے نہ سفیہ بناتی ہے۔ جس چیز سے انسان فقیہ بنتا ہے یا سفیہ بنتا ہے وہ در حقیقت مسلک ابراہیم ہے، اور قرآن کی گواہی یہ ہے کہ مسلک ابراہیم کے دو بنیادی رکن ہیں جو اللہ سے ابراہیم نے طلب کیے ہیں اور دونوں ذریت کے لیے طلب کیے ہیں۔ ایک یہ فرمایا میری ذریت میں امامت مقرر فرما، دوسرا فرمایا میری ذریت میں امت بنا دے۔ تو جو امامت و امت کو لے وہ قرآن کی زبان میں فقیہ کہلائے گا، اور جو امامت و امت سے کنارہ کش ہو جائے قرآن کی گواہی میں وہ سفیہ ہوگا۔ سفیہ کا مال اس کے حوالے نہ کرو، چہ جائے کہ مملکت اٹھا کے اس کے حوالے کر دو، سفیہ کے حوالے مت کرو۔ اس وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے میزان مقرر فرمایا، ترازو مقرر فرمایا۔ حق تعالیٰ نے اس طرح سے لوگوں کے لیے راہ ابراہیم کو مقرر فرمایا۔ امامت اور ذریت ابراہیم میں سے، امت ذریت ابراہیم میں سے، دونوں ذریت کے لیے تمام دعائیں حضرت ابراہیم کی۔ میں یہ پورا سیاق پڑھ دوں تاکہ آپ توجہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ بقرہ آیا 124 سے بعد، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا، ابراہیم نے وہ ابتلا پوری کی، وہ آزمائش مکمل کی۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے، تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے دعا طلب کی، پروردگارا میری ذریت میں بھی امامت مقرر فرما۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے، ظالم اس عہد تک نہیں پہنچ سکتا، یہ عہد ظالمین تک نہیں جا سکتا۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ایام حج ہیں، مومنین مسلمین حاضر ہیں کعبۃ اللہ میں۔ کعبہ میں کس لیے بلایا گیا ہے، کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ امام پنجم فرماتے ہیں مومنین کو کہ روایات میں ہے نا کہ جو بھی زیارت بیت اللہ کے لیے جائے تو جب زیارت بیت اللہ سے فارغ ہو تو وہ مستحب ہے، وہ مؤکد ہے کہ وہ زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ جب زیارت بیت اللہ سے فارغ ہوں، حج بیت اللہ کر لیں تو پھر مستحب ہے، تاکیدی مستحب ہے، بلکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قریب بے واجب ہے، اتنی تاکید ہے اس کے اوپر کہ آپ حتماً مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ کے لیے جائیں۔ امام پنجم فرماتے ہیں یہ کیوں طلب کیا گیا ہے کہ بیت اللہ کے بعد مدینہ جائیں؟ اس لیے کہ بیت اللہ میں ایک راز ہے اور مدینہ میں ایک اور راز ہے۔ بیت اللہ میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو صرف پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے اور پتھروں کو چومنے کے لیے خدا نے نہیں بلایا تمہیں، چونکہ پتھر کی پوجا سے اللہ نے روک دیا۔ پتھر گھڑا ہوا مورتی ہو تو بھی اس کی پرستش نہیں کر سکتے، اور اگر پتھر کعبہ کی دیوار میں نصب ہو تو بھی اس کی پرستش نہیں کر سکتے۔ پتھر تمہارا معبود نہیں ہے۔ پھر پتھروں کے گھر میں بلا کر کیا کروانا چاہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کعبۃ اللہ میں بلا کر تمہیں دراصل ایک ریہرسل کرانی ہے، ایکسرسائز کروانی ہے، ایک مشق کروانی ہے۔ تمہیں اپنے گھروں سے بلایا گیا، اپنے علاقوں سے طلب کیا گیا، اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے کاروبار سے جدا کیا گیا، اپنے بیوی بچوں سے، جو معمولات ہیں تمہارے جن میں صبح و شام اپنا سارا وقت اور ساری توانائیاں صرف کر دیتے ہو، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دن بھر کے کام کاج کے نتیجے میں اور اولاد و ازواج کے ضروریات پوری کر کے تم تھکے ہوئے چور ہوتے ہو، اور سال بھر تمہارا اسی طرح گزر جاتا ہے اور تمہیں مہلت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی کہ تم اس مقصد کی طرف بھی توجہ کرو جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کھیتوں نے، مارکیٹوں نے، دکانوں نے، کاروبار نے، ملازمتوں نے اور روزمرہ کے معمولات نے، اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر، گھر بار چھوڑ کے، ترک تعلق کر کے آپ آ جاؤ حرم خدا میں، زمین سرزمین جو اللہ نے مختص کی ہے تمہاری مشق کے لیے۔ وہ مشق کون سی ہے؟ وہ مشق یہ ہے کہ مکہ میں آؤ، مکہ میں آ کر بیت اللہ میں جاؤ، اور بیت اللہ میں جاتے ہی کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ میں جا کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مکہ میں پہنچتے ہی مسجد الحرم وسیع ہے، حرم کے اندر مسجد الحرام ہے، وہ بھی وسیع ہے، اس کا محبتہ زیادہ ہے، اور مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے کعبہ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اس کے گرد مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام کے گرد حرم ہے۔ حرم میں جاؤ، حرم میں جانے کے آداب ہیں، احرام باندھ کے جاؤ، اپنا معمول کا لباس، اپنا حلیہ بدل کے جاؤ، یک رنگ ہو کے جاؤ، اپنی شکلیں ایک جیسی بنا کے جاؤ، سب اپنی علاقائیت، اپنی ثقافت، اپنی قومیت، اپنی نجات، اپنی برادری کی نشانیاں تن سے دور کر کے، جدا کر کے، اور صرف وہ لباس جو سلا ہوا بھی نہ ہو، جس میں کوئی ڈیزائن بھی نہ ہو، جس میں کوئی فیشن بھی نہ ہو، جسے دیکھ کر یہ نہ کہا جا سکے یہ کس علاقے کا لباس ہے۔ ابھی ہمارا لباس دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے۔ اگر شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو تو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ کہاں کا ہے۔ اگر سر پہ کوئی خاص ٹوپی رکھی ہوئی ہو بتا دیتے ہیں یہ کہاں کا ہے۔ اگر کوٹ شلوار پہنا ہو، پینٹ پہنی ہوئی ہو، پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں کا ہے۔ اگر دھوتی کرتا پہنا ہوا ہو پتہ چل جاتا ہے کہاں کا ہے۔ اگر پاجامہ قمیض پہنی ہوئی ہو پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں کا ہے۔ لیکن جب حرم خدا میں جاتا ہے تو یہ اپنی علاقائیت،
پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، ترکی، ہندی، ایرانی، افغانی، جو شناخت تم نے اپنی تہذیب میں بنا رکھی ہے، پہلے میقات پہ، در حرم پہ رک کر اپنے تن سے اس کو اتارو، اور وہ خالص لباس جو کسی علاقے کی ترجمانی نہ کرتا ہو، جو کسی قومیت کی ترجمانی نہ کرتا ہو، جو فقط تمہارے دین کی ترجمانی کرتا ہو، جو فقط توحید کی ترجمانی کرتا ہو، جو فقط یک رنگی کی ترجمانی کرتا ہو، جو فقط امت واحدہ کی ترجمانی کرتا ہو. یونیفارم امت کی پہن لو، امت کی یونیفارم پہن کر، یہ احرام باندھ کر، اب کیا کرو، حرم میں مسجد الحرام اور مسجد الحرام میں بیت اللہ اور مقام بیت اللہ پہ جب پہنچو تو کیا کرنا ہے، وَاتَّخِذُوا، اختیار کرو، فوراً اختیار کرو، چنو. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نشست چنتے ہیں، اگر بیٹھنا ہو تو نشست گاہ چنتے ہیں، اگر کھڑا ہونا ہو تو قیام گاہ چنتے ہیں، اپنے کھڑے ہونے کی جگہ چنتے ہیں، اگر ہم نے کہیں لیٹنا ہو تو استراحت گاہ پہلے چنتے ہیں. جاتے ہی اب مجلس میں آپ آئے تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے دروازے پر ہی نگاہ کرتے ہیں کہ کہاں پنکھا ہے، کہاں ہوا لگے گی، کہاں بیٹھنا بہتر ہوگا، کہاں بیٹھ کے میں سو سکتا ہوں، کہاں بیٹھ کے آرام کر سکتا ہوں. ایسی جگہ ڈھونڈ کے مومن بیٹھتا ہے، پہلے جا کے بیٹھتا ہے. خوب اسی طرح جب تم بیت اللہ میں جاؤ تو پہلے جا کر کیا کرو، اتخذوا، اختیار کرو. کیا اختیار کرو، مصلی، مقام میں بندگی اختیار کرو. وہ مقام بندگی کون سا ہے؟ نہ کہ وہاں پر منسوب ماربل کے پتھر، سنگ مرمر کی ٹائلیں، یہ نہیں ہے وہاں پر مصلی تمہارا، بلکہ تمہارا مصلی جہاں پر تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تسلیم کرنا ہے، کون سی جگہ ہے؟ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم کے مقام کو جائے نماز بنا لو. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے جو تسلیم ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو خدا کی بارگاہ میں تسلیم محض ہے. جو کچھ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بجا لائے، ابراہیم نے انجام دے دیا. پھر حضرت ابراہیم نے یہ مقام پایا جو اللہ کی طرف سے ملا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک کرو. توجہ فرمائیں، میرے گھر کو تطہیر کرو، پاک کرو میرے گھر کو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وقوف کرنے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، معتکفین، وہاں قیام جو کریں گے، اعتکاف، جیسے آپ ماہ رمضان میں مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف بہت عالی مرتبہ عبادت ہے، جن کو توفیق ہوا وہ ضرور کیا کریں. 2 موسم ہیں اعتکاف کے، ایک ماہ رجب اور ایک ماہ مبارک رمضان. ان 2 ایام میں اعتکاف کریں. اعتکاف رمضان کی زیادہ فضیلت ہے اور اعتکاف رجب بہت اہمیت ہے، سنت میں بھی اور روایات کے اندر بھی. اہل رجب اور رجبیون، جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، یہ ماہ رجب بہت باعظمت مہینہ ہے. اس کے اندر بھی اعتکاف ہے، اور وہ وسط رجب میں ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر 3 دن کا اعتکاف مومنین کیا کریں جامع مساجد میں اپنے علاقے کی. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مقصد کے لیے گھر سے نکلے اور کسی طرف توجہ نہ کرے. عاکف ایسا منہمک، محو، جس کی توجہ کسی طرف بھی نہ جائے، صرف اپنے مقصد کے اوپر توجہ رکھا ہوا ہو، ہر چیز سے کٹا ہوا، ہر چیز سے منقطع. جس نے قطع تعلق کر لیا ہو
اور سوائے اپنے مقصود کے کسی اور کی طرف اس کا دھیان بھی نہ جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں معتکف، عاکف۔ کعبۃ اللہ کی ایک عبادت اعتکاف ہے، جو ہمیں توفیق دی گئی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بھی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت پھر کسی اور موقع پر ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ طاہرا، طاہرا کس سے؟ طاہرا نہ مٹی سے اور ریت سے، چونکہ مٹی اور ریت نجاست نہیں ہے۔ ابھی سنگ مرمر لگا ہے، پہلے کعبہ کا فرش مٹی کا ہی ہوتا تھا، فرش ہمیشہ ریت اور مٹی کا ہوتا تھا۔ ریت اور مٹی پاک ہیں، پانی پاک ہے، ریت اور مٹی پاک ہیں، نہ صرف پاک ہیں بلکہ پاک کرتے بھی ہیں، پاک طہور ہیں، یہ پاک ہے، طاہر اور طہور بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اس کو یا پانی سے پاک کیا جاتا ہے یا مٹی سے پاک کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کا جوتا نیچے سے نجس ہو جائے تو آپ زمین پہ چلتے ہیں کچھ دیر تو وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف بھی ہو جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے نجاسات، مٹی اور ریت۔ جیسے مٹی اگر سر میں ہے یا پاؤں میں ہے یا جسم پہ پڑی ہوئی ہے تو نجس نہیں ہوتا انسان، گندگی ہے، گندا ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ پاک رجز اور رجز کے مقابلے میں ہے۔ رجز اور رجز قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ امور جن سے اللہ نے نہی کر دی ہے، روک دیا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، انہیں نہیں اپنانا، وہ رجز ہیں اور رجز ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت کی طہارت کا حکم بیان فرمایا تو وہاں ذکر فرما دیا، یہ نہیں کہ مٹی تمہارے دامن پہ نہیں پڑے گی، بلکہ مٹی تو تمہارے دامن پہ اگر لگے بھی تو نہ صرف یہ عیب نہیں بلکہ اعزاز ہو جائے گا۔ جس کے دامن پہ مٹی لگ جائے گی وہ ابو تراب ہو جائے گا۔ تراب نہیں انسان کو میلا کرتی، لیکن رجس میلا کر دیتا ہے، رجس میلا کر دیتا ہے۔ وہ رجس اور رجس کیا چیز ہے؟ جو چیز اللہ نے ممنوع قرار دی۔ اور رجس اور رجس میں سے سب سے بڑا رجس اور سب سے بڑا رجس وہ جو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جائے، جو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، وہ سب سے بڑا رجس ہے، وہ سب سے بڑا رجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امامت کی شرائط میں سے ذکر فرما دیا ہے کہ کوئی ظالم اس عہد تک نہیں پہنچے گا، کوئی ظالم اس عہد تک نہیں پہنچے گا۔ اب ذرا قرآن، اس ایک مجلس میں یہ سب کچھ مشکل ہے بیان کرنا، قرآن کریم کی تفصیل دیکھیں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ شرک ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہم ظلم صرف کسی کی جائیداد چھیننے کو کہتے ہیں، کسی کا پیسہ چھیننے کو کہتے ہیں، کسی کا پلاٹ چھیننے کو کہتے ہیں، کسی کو مارنے کو پیٹنے کو ظلم کہتے ہیں۔ ہم یہ ظلم کو محدود رکھتے ہیں، لیکن قرآن نے ظلم کی حدود کو اتنا وسیع کیا ہے جتنی توحید کی حدود وسیع ہیں۔ جتنا توحید کا دائرہ وسیع ہے اتنا ساتھ ساتھ ظلم کا دائرہ بھی وسیع ہے، کہ جہاں پر انسان شرک کرے گا ظالم ہو جائے گا، جہاں پر اللہ کا فرمان انکار کرے گا ظالم ہو جائے گا، جہاں پر اللہ کا حکم ٹھکرائے گا ظالم ہو جائے گا، جہاں پر اللہ کی حد توڑے گا ظالم ہو جائے گا۔ اللہ نے حدیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر رہو تو آپ خدا پرست ہو، ورنہ ظالم ہو، اور ظالم عہد امامت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ ظالم عہد امامت پہ حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ جس نے زندگی میں ایک دفعہ شرک کیا ہو وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں ایک سادہ سا طالب علمی والا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ طالب علموں میں، کتابوں میں، مدرسوں میں جو طالب علموں کو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ الفاظ جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں انہی الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ کب استعمال کریں تو صحیح ہیں، کب استعمال کریں تو غلط ہیں۔
کب استعمال کریں تو حقیقت ہیں، کب استعمال کریں تو مجاز ہیں. یہ طالب علموں کو طالب علموں کی زبان میں پڑھاتے ہیں اساتذہ. میں عام زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ اصطلاحات نہیں بیان کرتا. مثلا ہم روز آئے دن استعمال کرتے ہیں الفاظ جیسے قاتل، قاتل جس نے قتل کیا ہو. ایک دفعہ کسی نے قتل کر دیا، ہو گیا قاتل. قتل کر کے اب یا اس کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں جب تک یہ شخص زندہ ہے، قتل اس نے ایک خاص دن میں کیا، ایک خاص وقت میں کیا، چند منٹ میں کیا، کسی کو اس نے خدا نخواستہ گولی مار دی، قتل کر دیا. قاتل اس کو کہتے ہیں جو قتل کرے، جس سے قتل کا عمل سرزد ہو، فعل قتل کا جس سے سرزد ہو، اسے کہتے ہیں قاتل. جب یہ عمل کر رہا ہے اس وقت تو یہ قاتل ہے، لیکن جب قتل کر لیا، 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اب تو اس نے دوبارہ یہ عمل تکرار نہیں کیا. عمل دوبارہ تکرار نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ کسی کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں دی، لیکن پھر بھی جہاں جائے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، قاتل جا رہا. کیا کہتے ہیں؟ قاتل جا رہا ہے. کسی نے آج تک ٹوکا ہے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، اس نے تو ایک قتل کیا تھا کسی زمانے میں، اس کے بعد آج تو اس نے کوئی قتل نہیں کیا، آج 20 سال بعد آپ اس کو قاتل کہہ رہے ہو، 20 سال بعد آپ اسے قاتل کہہ رہے ہو، جبکہ اس نے قتل، اس سے ایک دفعہ قتل سرزد ہوا 20 سال پہلے، پھر اس نے دوبارہ یہ عمل تکرار نہیں کیا. آپ اگر کوئی آپ کو روکے کہ آج اس کو قاتل کہنا صحیح نہیں ہے، آج اس کو قاتل کہنا جرم ہے، آج اس کو قاتل کہنا غلط ہے، ادبی لحاظ سے غلط ہے، منطق کے لحاظ سے غلط ہے، قانون کے لحاظ سے غلط ہے، شریعت کے لحاظ سے غلط ہے، اگر کوئی آ کر کہے آپ کو، کیا آپ مان لیں گے اس کی بات کہ شرعاً آج اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے، عرفاً اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے، قانوناً اس کو قاتل نہیں کہہ سکتے؟ پاکستان میں اگر کوئی کسی عہدے پہ نوکری پہ رہا ہو، جیسے فوجی عہدے ہیں، صوبے دار ہیں، حوالدار ہیں، لیفٹیننٹ ہیں، کپتان ہیں، یہ سارے یہ جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو بھی جرنیل کرنیل ہوتے ہیں، جب چھوڑ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو بھی جرنیل صاحب ہی کہلاتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائیو یہ ابھی جرنیل نہیں ہے، یہ ابھی کرنیل نہیں ہے، یہ ابھی لیفٹیننٹ نہیں ہے، یہ تو ابھی ایک دیہاتی ہے، ایک گاؤں میں ہے، ایک کھیت میں کام کر رہا ہے، یہ تو ایک کمپنی میں ہے، ابھی ملازم ہے، ابھی ریٹائرڈ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. لیکن یہ اعمال، یہ عہدے، یہ صفت جب ان کی بن جاتی ہے ایک دفعہ زندگی میں، اگر ایک عنوان ان کے اوپر طاری ہو جائے تو وہ فعل نہ بھی انجام دیں تو یہ عنوان ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ ساری عمر ان کے سر پہ سوار رہتا ہے. اچھے عناوین ہوں تو بھی، اور اگر برے عناوین ہوں تو بھی. اگر انسان زندگی میں ایک دفعہ ظلم کرے تو ظالم بن جاتا ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے. پس ایک دفعہ کسی نے مورتی کے سامنے سر جھکا دیا، کسی نے حبل لات و عزا کا احترام کر دیا، کسی نے غیر اللہ کے سامنے جا کر گردن جھکا دی، تو اس نے شرک کیا. شرک ظلم ہے، اور اللہ کا فرمانا ہے یہ ظالم امامت تک نہیں آ سکتا. یہ ظالم امامت تک. خباب کہیں کہ اس نے تو توبہ کر لی ہے، یہ تو اب خدا کو مانتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، یہ اب خدا کو مانتا ہے. یہ کرنیل ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اب اس نے فوج چھوڑ دی ہے. یہ قاتل، اس نے قتل ایک دفعہ کیا، پھر اس نے قتل نہیں کیا. لیکن ایک دفعہ کا قتل انسان کو موت تک قاتل رکھتا ہے. ایک دفعہ کا شرک انسان کو زندگی بھر ظلم کا مصداق رکھتا ہے. خصوصاً وہ عہد جس کی شرط یہ ہے کہ یہ ظالم نہ ہو، یہ ظالم نہ ہو. امام فخر رازی اہل سنت کے بہت جید عالم ہیں.
مفسر قرآن ہیں، فیلسوف ہیں، اور رؤساء متکلمین میں سے بہت بڑی شخصیت ہیں فخر رازی۔ ہم مخالف مذاہب کے، دوسروں کے مسالک کے علماء کو عموماً تعصب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو صحیح انصاف اور منصفانہ باتیں نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جس طرح کسی غیر شیعہ کو شیعہ اچھا نہیں لگتا، کتنا ہی پاکیزہ ہو شیعہ لیکن غیر شیعہ کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں ایئرپورٹ پہ نماز کا وقت ہوا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا ایک داڑھی والا بندہ آگے کھڑا ہوا ہے اور ظاہری پوشش بھی، شلوار قمیض تھی جبکہ وہاں نہیں تھا، تو انہیں لگ گیا کہ کوئی ہے مولانا قسم کا ہی بندہ لگتا ہے۔ تو جلدی جلدی ظاہر ایسے موقعوں پر اسٹیشن پہ جہاں مومنین متدینین نماز پڑھنا ہو تو وہ جلدی میں ہوتے ہیں، فٹافٹ آ کے پیچھے صفیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آ کے صفیں باندھ دی پیچھے، میں نے تو اکیلے انفرادی نماز شروع کی تھی لیکن وہ دیکھا انہوں نے، مذہبی لوگ تھے، انہوں نے صفیں باندھ لی۔ صفیں باندھتے ہی وہ پہلی صف میں کسی کی نگاہ پڑ گئی آگے رکھی ہوئی سجدگاہ کے اوپر، تو اس نے کہا کہ ھذا رافضی کافر، کہا یہ رافضی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز توڑ کے سارے ایئرپورٹ سے ہی بھاگ گئے سارے۔ یہ پہلے پوچھو تو بھائی کون ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تعصباتی نگاہ ہے، متعصبانہ نگاہ ہے۔ جماعت کے قواعد ہیں، فرض کرو اگر عادل نہیں ہے امام تو آپ پھر بھی جماعت پڑھ سکتے ہو فرادہ نیت کے ساتھ، اپنی پڑھو، ذکر اپنا پڑھو لیکن جماعت کی ساتھ کھڑے رہو، بے شک امام عادل نہ ہو لیکن کوئی سکھائے دین تو آتا ہے نا، کوئی معلم ہو تو انسان کو دین معلوم ہوتا ہے۔ اگر ساری زندگی معلم دین ہی نہ ملا ہو تو پھر انسان کو صرف نفرت پتہ ہوتی ہے، تعصب پتہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا۔ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، بعض شخصیات ہیں بہت عظیم شخصیات ہیں، علمی ان کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے ان کا۔ ان میں سے ایک یہ ہے شخصیت امام راضی۔ امام راضی اس طرح کی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں اہل سنت کے بعض لوگوں نے صریحاً ان کی تفسیر کا مطالعہ کر کے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ اندر سے چھپا ہوا شیعہ ہے۔ جس نے عصمت حضرت زہرا قرآن سے ثابت کی وہ امام فخر رازی ہے۔ لیکن بہت پیچیدہ عالم ہیں، ان کو امام المشککین بھی کہتے ہیں۔ امام راضی کو امام المشککین یعنی شک ڈالنے والا آدمی، ہر چیز میں شک ڈالا، توحید کی بات میں شک ڈالا، نبوت کی بات میں شک ڈال دیا، رسالت کی بات میں شک ڈال دیا، امامت کی بات میں کوئی مسئلہ ایسا گزرا نہیں جس میں امام راضی نے شبہ نہ کیا ہو۔ اور ایک اور بہت بزرگوار شخصیت پیدا ہوئے، خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ شیعہ بزرگ ہیں، اور عجیب تاریخ کا اتفاق ہے کہ جس دن امام راضی کی وفات ہوئی اس دن خواجہ طوسی کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، ان کی ولادت ہوئی۔ اب یہ بڑی جیت شخصیت بنے خواجہ طوسی، اور انہوں نے بہت عالی مقام پایا۔ نصیر الدین طوسی بہت بڑی شخصیت ہیں کہ علماء اہل سنت، جید علماء، بزرگ علماء اہل سنت، شیعہ علماء میں سے اگر کسی کے سامنے تواضع کرتے ہیں اور لب نہیں کھول سکتے اور بالاتفاق اس کی عالمیت کے قائل ہیں، وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہے۔ انکار نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے، میں جید علماء کی بات کر رہا ہوں، متعصب لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ تعصب سے دیکھتے ہیں۔ امام راضی جنہوں نے بہت کچھ بیان کیا اپنی تفاسیر کے اندر، مثلا ایک بحث ہے فقہ کے اندر کہ نماز کے اندر بسم اللہ ساری نمازوں میں، حتیٰ جو بالاخفاء پڑھی جاتی ہیں، جیسے نمازیں ہیں نا جو بالاخفاء پڑھی جاتی ہیں، کون کون سی؟
زور اور اثر کی، انہیں پڑھا جاتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی، بلکہ سرگوشی میں پڑھا جاتا ہے، پڑھتا ہے باقاعدہ تلفظ کرنا چاہیے، بعض کھڑے رہتے ہیں۔ اخفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لب بند کر کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، دل میں نہیں پڑھنا، نماز بالاخفات اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالاخفات۔ اور اگر بالجہر یہ کہتے ہیں جب آواز نکلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مرد 3 نمازیں بالجہر پڑھتا ہے، 2 نمازیں بالاخفات، اور عورتیں ساری نمازیں بالاخفات پڑھتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ بسم اللہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھنی ہے، یا نماز کے اندر دوسرا سورہ جو فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ بالجہر پڑھا جائے اخفاتی نمازوں میں یا بالاخفات پڑھا جائے۔ مثلا زور اور عصر میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں یا اخفاتاً پڑھیں آپ۔ امام رازی نے سب اقوال نقل کیے، تمام فقہا کے بڑے بڑے جید مسالک کے، اس مسلک کا امام، اس مسلک کا امام، اس مسلک کا امام، ائمہ اربعہ اہل سنت کے، اور باقی ائمہ جو نہیں حکومت میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکے، جو 4 ائمہ کے علاوہ تھے، ان کے بھی اقوال ذکر کیے، اور پھر ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی نقل کیا۔ کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز اخفاتی میں بھی بسم اللہ بالجہر پڑھنا چاہیے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ سارے ائمہ فقہ یہ قابل احترام ہیں، لیکن امام راضی علی ابن ابی طالب کے مسلک پر بالجہر نماز پڑھے گا۔ عالم ہے، واقعاً عالم ہے، جید عالم ہے۔ ان کے افکار، عرض کیا کہ بعضوں نے ان کو متہم کیا کہ یہ شیعہ ہے، شیعہ نہیں ہے، جہاں پر آ کر تشیع کا رگڑا بھی لگایا ہے بہت شدید طریقے سے، اور اسی کی وجہ سے اب وہ ان کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ان کو سنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان، ائمہ ہدا کی عصمت کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، وہ بات ہے۔ شیعہ سنی میں ایک بڑا مسئلہ امامت کا ہے، اور امامت میں بھی پھر عصمت کا ہے۔ امام راضی نے قرآن کریم سے ثابت کیا ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتا، اولی الامر معصوم ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے۔ قرآن سے اہل سنت کے جید عالم امام راضی جیسی شخصیت، انہوں نے اسی وجہ سے انہیں کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مسلک ابراہیم ذکر کیا، کعبۃ اللہ ذکر کیا، اور کعبہ میں مومنین کو طلب کیا، طلب کر کے مومنین کو حکم دیا کہ آپ نے مقام ابراہیم کو مصلح اختیار کرنا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر تم نے آ کر ایک راز یہاں سے لے کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ سے، مقام ابراہیم کے بعد، طواف کے بعد مکہ سے نکال دیتے ہیں حاجی کو کہ اب جاؤ عرفات میں، پھر عرفات کے بعد مزدلفہ میں، پھر مزدلفہ کے بعد منا میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے، اور آل سعود کے کرین سے محفوظ رکھے خدا آپ کو، انشاءاللہ جو گئے ہوئے ہیں انہیں بھی خدا محفوظ رکھے سب کو انشاءاللہ۔ امام پنجم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مکہ بلایا ہے پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ کعبہ میں بلا کر ابراہیم کے مقام پہ کھڑا کیا جاتا ہے تمہیں۔ اگر کسی کے مقام پر کسی اور کو کھڑا کیا جائے تو اس کے لیے ایک اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قائم مقام۔ کسی کی جگہ کوئی
مثلا پاکستان کا صدر اگر ملک سے باہر دورے پہ چلے جائیں یا بیمار ہو جائیں یا وفات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قائم مقام صدر ہوگا. کون ہوگا؟ یہ کسی پاکستانی کو نہیں پتا کہ صدر کے بعد کیا کون ہوگا. قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کا چیئرمین قائم مقام صدر ہوگا، یعنی صدر کی کرسی پر صدر کے احکامات، صدر کے جو ہدایات ہیں ملک کے اندر، وہ رول سینٹ کا چیئرمین ادا کرے گا جب تک صدر واپس نہیں آ جاتا. اس وقت تک یہ کھڑا کیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی اور پھر اس امام الناس کا مقام بیت اللہ میں منسوب کر دیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم پہ لوگوں کو بلا کر وہاں پر کھڑا کیا گیا. کیوں کھڑا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک یا امام رکھنا ہے زمین پر یا امام کا قائم مقام رکھنا ہے زمین پر. نہ امام تم نے بنانا ہے، نہ امام کا قائم مقام تم نے بنانا ہے. وہ اللہ نے فرمایا اتخذوا، آپ مقام ابراہیم کو مسلح بناؤ. امام پنجم فرماتے ہیں کہ تمہیں خدا نے مکہ میں بلایا ہے پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ توحید کے محور میں لا کر پھر تمہیں کہا گیا ہے اب مدینہ جاؤ. کیوں مدینہ جاؤ؟ چونکہ مدینہ میں اللہ کی طرف سے منصوب امام بیٹھا ہوا ہے. اس امام کے پاس جانا ہے، اس امام کے در پہ جانا ہے، اس امام کے ساتھ جا کر بیعت کرنی ہے. خانہ توحید سے درے امام پہ بھیجا جاتا ہے. اگر حج سے صرف اللہ نے ثواب پہنچانا ہوتا تو اتنی لمبی مارچ کروا کے اور اتنی سنگلاخ زمینوں پر اور سخت زمین کے اوپر، یہ انہوں نے آل سعود نے حرم خراب کر دیا ہے. علامہ اقبال نے اللہ کا پیغام فرشتوں کے نام ایک نظم لکھی ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. سنی ہوئی ہوگی آپ نے، اب پتہ نہیں کسی نے گائی ہے یا نہیں گائی ہے. گائی ہوتی تو سب نے سنی ہوتی ہے. چونکہ آپ نثر میں کوئی مضمون پسند نہیں کرتے جب تک کوئی سر میں اس کو بیان نہ کرے. اب کوئی سریلا آدمی اس کو گا دے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، تاکہ ساری قوم کو ازبار ہو جائے. اسی نظم کے آخر میں علامہ نے یہ شعر لکھا ہے، اللہ کا پیغام فرشتوں کے نام، کہ اے فرشتوں ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے. اللہ فرما رہا ہے کہ ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. وہ جو حرم تھا اللہ کا، وہ اے سی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایئر کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. چونکہ جب اللہ نے ابراہیم کو بابل سے، فلسطین سے، اردن سے، عراق کی سرزمین، یہ بابل کی سرزمین تھی، یہ سرسبز زرخیز اور پھلوں والی، زیتون کے پھلوں والی، سیب و انار کے پھلوں والی سرزمین تھی. اس سرسبز و شاداب اور پرثمر سرزمین سے اپنے خلیل کو نکالا، سنگلاخ زمین پر، لم یزرع زمین پر، غیر ذی زر وادی میں بھیجا، جہاں پانی کی بوند نہ آسمان سے ٹپکتی ہے نہ زمین سے نکلتی ہے، کہ اے خلیل وہاں جاؤ، میرا مرکز وہاں بنانا ہے. جب اللہ نے کعبہ، مکہ میں کعبہ بنوایا تو سوئٹزرلینڈ بھی موجود تھا اور وہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. سویڈن بھی موجود تھا، وہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. وادی سوات بھی موجود تھی، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے. اور مکہ کے جوار میں طائف سرسبز شہر تھا، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. لیکن ان باغات میں حرم نہیں بنانا تھا، سنگلاخ صحرا میں حرم بنانا تھا. کیوں حرم بنانا تھا؟ اس لیے کہ یہاں پر صرف ثواب نہیں پہنچانا، بلکہ انسان کو ایک مقام تک پہنچانا ہے. کس مقام تک پہنچانا ہے؟ کہ توحید کے محور میں لا کر
توحید کے نظام کا قائم مقام بنانا ہے، یہاں امام بھی بننا ہے، یہاں امت بھی تشکیل پانی ہے۔ جب کعبہ میں طواف کر لو، احرام مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ میں نہیں ہوتے احرام۔ بعض مومنین وہ زیادہ مخلص ہوتے ہیں، مدینہ میں بسا احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ احرام مکہ کے لیے ہوتے ہیں، مدینہ میں نہیں باندھنے۔ مکہ میں احرام باندھو، کیونکہ رنگ توحیدی امت مکہ میں تشکیل پائے گی۔ تو جب امت تشکیل پا جائے، جب امت کی تشکیل کا مرحلہ ہو جائے، جب امامت کی شناخت ہو جائے، تو پھر بے شک معمولی لباس پہن کر اب امام کے در پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر عہد کرو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ان طاہرا، میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ نے صرف مکہ اور کعبہ کی طہارت کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے ائمہ کو بھی پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے اپنا کلام بھی پاک و پاکیزہ بنایا، طاہر و مطہر اور مطہر بنایا ہے۔ طہارت نجاست اور رجس سے ہے، طہور ہے۔ عزیزان، ایک عامیانہ عام لوگوں مومنین کی زبان سے بعض اوقات بہت حکیمانہ جملے عام مومنین کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ ایک دعا جو بچپن سے ہم اپنے گھر میں سنتے تھے، اور معمولی خواتین، بزرگ عورتوں مردوں سے خاندان کے سنتے تھے، پھر وہ ہر ایک کی زبان سے سنی، جو بھی بزرگی کے اس میں۔ آج کل کے ڈیجیٹل بزرگ، ان کا نہیں پتہ وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پرانے بزرگ وہ یہ زبان استعمال کرتے تھے۔ آج کل ظاہر بزرگی بھی متاثر ہو گئی ہے، ہر چیز متاثر ہو گئی ہے، ماحول سے بزرگی بھی متاثر ہو گئی، لیکن بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بزرگی محفوظ رکھیں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ بزرگ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، پڑھنا نہیں آتا تھا، اور دعا مانگتے تھے۔ بظاہر ایسی بے معنی سی دعا لگتی تھی، لیکن بہت بعد میں جا کر جب اس دعا کا مطلب سمجھ آیا، اتنا لطف آیا اس دعا کا، وہ ساری دعائیں ذہن میں آ گئی۔ وہ دعا کیا مانگتے تھے؟ یعنی جب پھر روایات میں پڑھا، جب قرآن میں پڑھا، جب مناجات میں پڑھا، جب امیر المومنین کے نجوہ میں پڑھا کہ اے پروردگار، میں تیری رحمت واسعہ کے صدقے تجھ سے دعا طلب کرتا ہوں، تیری رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے، ہر چیز کے اوپر۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی رحمت میں وسعت عطا کرو، استوسع رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو وسیع کرو، تنگ نہ کرو، محدود نہ کرو۔ خوب یہ جب جملے پڑھے، جب قرآن کی آیات دیکھیں، جب مناجات، جب فہم پیدا ہوئی، جب تھوڑا سا شعور آیا کہ یہ کیا مطلب ہے، تو پھر ان ان پڑھ بزرگوں کی دعا یاد آئی کہ ہم پڑھے لکھے، ہم اتنے تنگ نظر ہیں کہ اللہ کی رحمت میں وسعت عطا کرنے اور پیش کرنے کی ہم میں سلیقہ ہی نہیں ہے۔ وہ بغیر پڑھے لکھے، کس نے یہ زبان ان کو سکھائی، کس نے یہ ادب ان کو سکھایا، کس نے یہ سلیقہ ان کو سکھایا؟ وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ کل دا فلا کل دی خیر۔ اب کل کا دائرہ کھینچو کہاں تک آتا ہے؟ کل میں کون کون شامل ہے؟ کل میں صرف لاہور شامل نہیں ہے، صرف شاہدرہ نہیں ہے، بلکہ کل میں پنجاب بھی ہے، کل میں پاکستان بھی ہے، کل میں بر صغیر بھی ہے، کل میں ایشیا بھی ہے، اور کل میں پوری زمین بھی ہے۔ اور وہ اس ساری زمین کا مالک ہے، وہ رحیم و رحمان ہے۔ جب اس مالک سے، اس واسع علیم سے جب تم نے رحمت مانگنی ہے تو اپنی تنگ نظری کے ساتھ نہ مانگو، مانگنی ہے بے شک سادہ ہے، لیکن مانگ کے رہے ہیں کل دا پلا کل دی خیر۔
سب کا بھلا، سب کی خیر. اس سب سے ایک کو بھی، آخر اس سب میں تمہارا مخالف بھی ہے، اس سب میں تمہارا دشمن بھی ہے، اس سب میں تمہارا حریف بھی ہے، رقیب بھی ہے، اس سب میں وہ سب کچھ آ گیا. تو جواب کیا ہے کہ جب بنانے والے نے، اسی کے پیدا کرنے والے نے اس سے اپنی رحمت نہیں روکی، میں کیوں روکوں؟ سب کا بھلا، سب کی خیر. ابھی حضرت ابراہیم کی دعا جب پڑھی، اور یہی دعا جب ہم عام مومنین کی زبان پہ سنتے ہیں، یہ پرانے بزرگ، ان کی زبانوں سے بہت پاکیزہ زبان، بہت بڑا ہدیہ ہے. بعض دیہاتی ہیں لیکن زبان بہت پاکیزہ ہے. شاید اردو نہ بول سکتے ہوں، شہری زبان نہ بول سکتے ہوں، ماڈرن باتیں نہ کر سکتے ہوں، لیکن جب بولتے ہیں بہت پاکیزہ بولتے ہیں، ادب کے ساتھ بولتے ہیں، سلیقے کے ساتھ بولتے ہیں. جب کوئی چیز دیتے ہیں بسم اللہ، جب کوئی چیز لیتے ہیں تو بسم اللہ، جب اٹھتے ہیں تو بسم اللہ، جب چلتے ہیں تو بسم اللہ، کوئی آ جائے تو بھی بسم اللہ، کوئی جا رہا ہو تو بھی بسم اللہ. کتنی پاکیزہ زبان ہے. یہ ادب کہ بسم اللہ زبان پہ چڑھا دیا انہوں نے. ڈیجیٹل نسل نہیں معلوم بسم اللہ اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے کہ بسم اللہ کہاں کہنا. وہ لفظ جو بہت جس سے لطف آیا جب قرآن کریم میں اس مطلب کو دیکھا، جب ائمہ ہدا علیہ السلام کی روایات میں دیکھا، جب رسول اللہ کے فرمان گرامی میں دیکھا، اور وہ بات جو عام لوگوں کے زبانوں پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں مثلا ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں کلام پاک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں اللہ پاک. عام لوگ ان پڑھ دیہاتی اللہ پاک، اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک. اور پھر معصومین ہستیوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کیا ہے؟ پاکاں دا ڈیرا، پاکاں دی محفل، پاکاں دا کم، پاکاں دی مجلس، پاکاں دا ذکر. یہ بہت بامانی چیز ہے، یہ بہت باعظمت ہے. یہ لفظ پاکاں دا گھر، پاکاں دا ذکر، پاکاں دا کرم، پاکاں دا لطف، یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے. بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو ہدایت کا اصل رکن قرار دیا ہے. طہارت کے بغیر ہدایت نہیں آ سکتی. طہارت درجات رکھتی ہے، مراتب رکھتی ہے. علماء تربیت نے طہارت کے 18 درجے بیان کیے، 18 مرتبے. 18 مرتبے ہیں طہارت کے، انسان کی طہارت کے. یہ ان بزرگوں نے بیان کیے ہیں جو صرف انفرادی اصلاح اور تربیت کے نظام کو بیان کرتے ہیں، اخلاق اور تربیت فرد. انہوں نے فرد کی طہارت کے 18 مرتبے ذکر کیے ہیں. لیکن وہ بزرگان، علماء، اولیاء جنہوں نے انسان کو فرد سے نکال کر اس کی انسانیت کو، اس کی زندگی کو وسعت کے ساتھ دیکھا ہے، کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے، اور انسان کو معاشرت میں بھی دیکھا ہے، معیشت میں بھی دیکھا ہے، تعلقات میں بھی دیکھا ہے، قوم و ملت میں بھی دیکھا ہے، مملکت میں بھی دیکھا ہے، معاش و سیاست میں بھی دیکھا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ فقط فرد پاک ہو کر ناپاک ماحول میں چلا جائے تو بھی طہارت کا حق ادا نہیں ہوا. جب اللہ پاک ہے، جب قرآن پاک ہے، جب رسول پاک ہیں، جب ائمہ پاک ہیں، جب آپ نے ذکر پاکوں کا سنا، جب محفل پاکوں کی ہے، جب یہ تذکرہ پاکوں کا ہے، تو پھر اس پاکیزگی کا اثر انسان کی زندگی پہ آئے. وہ اثر صرف فرد کی طہارت نہیں ہے، فقط جسم کی طہارت نہیں ہے، فقط روح کی طہارت نہیں ہے، بلکہ آپ کا شہر بھی پاک ہونا چاہیے،
حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا اے ابراہیم تو خود طہارت کر، یہ نہیں کہا ابراہیم وضو کر، یہ نہیں کہا ابراہیم غسل کر، تو خود پاکیزہ ہو جا۔ اے ابراہیم تو پاک ہے جبھی تو امام ہے، لیکن اے امام پاک، اے اللہ پاک کی طرف سے بنا ہوا امام پاک، اب مسلمانوں اور مومنین کا مرکز بھی پاک کر، اب یہ توحید کا مرکز بھی پاک کر، طاہرا، تم دونوں پاک کرو اس کو۔ یہ پاکیزگی وسعت رکھتی ہے عزیز ایمان، یہ پاکیزگی انسان مومن کی زندگی پر ہر طرف سے پاکیزگی ہے۔ آپ کا ماحول پاکیزہ، آپ کی سوسائٹی پاکیزہ، آپ کا خاندان پاکیزہ، صرف لباس پاک ہو اور تن پاک ہو کافی نہیں ہے۔ عرفاء صوفیہ وہ ذرا بات کو تن اور لباس سے آگے لے جاتے ہیں، روح بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو۔ خوب اگر دل اور روح اور ذہن پاک کر بھی لیا لیکن ماحول ناپاک ہو، فضا ناپاک ہو، سایہ ناپاک ہو، نظام ناپاک ہو، آپ وضو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ مسجد ناپاک ہے، مصلح ناپاک ہے۔ مصلح بھی پاک کر۔ اے ابراہیم تو خود پاک ہو گیا، اب بھی یہ پاکیزگی کافی نہیں بلکہ مکان کو بھی پاک کر۔ جب مکان پاک ہو جائے تو پھر نظام بھی پاک ہو۔ پاک نظام، پاک امام کا نام ابراہیم ہے، پاک نظام کا نام امامت ہے۔ پاک نظام کا نام امامت ہے۔ پاکوں کو ماننے والے، یہ بات ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو تعظیم کرتے ہیں، جو خضوع رکھتے ہیں، جب پاکوں کا نام آ جائے تو جھک جاتے ہیں، ہاتھ سینے پہ چلے جاتے ہیں، احتراماً جھک جاتے ہیں، خمیدہ ہو جاتے ہیں، اور جو پاکوں کے نام پر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی پاکیزگی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عزیزاں، ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے، لیکن وہ استاد ہوتے ہیں نا مختلف، ایک پیر صاحب میں نے پہلے بھی شاید یہاں ذکر کیا ہے اور کئی مجالس میں نام لیا ہے، ایک میلے میں بینر لگا ہوا تھا بہت بڑا سا کہ پیر صاحب پٹھیاں کما والے، پیروں کے نام ہوتے ہیں اس طرح کے، ہوتے ہیں نا اس طرح کے پیر۔ آپ نے بھی یہ بینر، جیسے ایک پیر بہت مشہور ہوئے تھے، معیوب سا نام ہے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو کرامت سمجھتے ہیں کہ پیر کاکی تاڑ، نہیں سمجھ آیا؟ کاکی لڑکی کو کہتے ہیں، پیر کاکی تاڑ یعنی لڑکیاں دیکھنے والا پیر، ایسے نہیں دیکھتا جو تاڑنا خاص دید کو کہتے ہیں، تاڑنا چور آنکھوں سے دیکھنا، وہ یہ نام رکھ لیتے ہیں بسا اوقات پیر صاحبان۔ اسی طرح کے پیر صاحب نے، ان کا بینر لگا ہوا تھا بہت بڑا، پیر صاحب پٹھیاں کما والے، یعنی الٹے کاموں والے، سارا کام ان کا الٹا ہے پیر صاحب کا، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، وہ اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ تو غور کرتا رہا میں کہ یا خدا، یہ پیر صاحب پٹھیاں کاموں والے کیا کرتے ہوں گے، ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن زیارت نہیں ہوئی ان کی، شاید زندہ ہوں، چونکہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ گڑی ہوئی بات نہیں ہے، واقعی یہ بینر تھا پیر صاحب پٹھیاں کما والے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ ان کی خود زیارت نہیں، ان کے دربار پہ جانا میسر نہیں آیا، لیکن ان کا کام بعد میں غور کیا کہ پیر صاحب پٹھیاں کاموں والی کیا کرتے ہوں گے۔ مثلا لوگ منہ سے کھاتے ہیں، وہ ناک سے کھاتے ہوں گے، لوگ مثلا پاؤں کے بل چلتے ہیں، وہ سر کے بل چلتے ہوں گے، جو پٹھے کام تو یہی ہیں، الٹے کام سارے۔ لیکن جب غور کیا، اپنی قوم کو دیکھا، اپنے ملک کو دیکھا، اپنے معاشرے کو دیکھا، اپنے جوانوں کو دیکھا، گھریلو ماحول کو دیکھا، تو نظر آیا کہ نہ، پیر پٹھیاں کما والا تو بہت ہی کامیاب ہے، پیر ہے، بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، کیونکہ اس نے سارا کام ہی الٹا کر دیا ہے، ہر چیز ہی پٹھی ہو گئی ہے۔ اس پٹھے کام میں سے ایک دین پٹھا سمجھایا گیا ہمیں، الٹا،
الٹا دین. توجہ فرمائیں. یہ بات پہلے میں ایک جگہ تفصیل سے عرض کر دی ہے، ابھی صرف اشارتاً کر رہا ہوں. پاکوں کو ماننے والے، پاکوں کے مذہب کے پیروکار، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ جملہ سادہ نہیں ہے. پاکوں کو ماننے والے علماء بڑی بڑی پیچیدہ اصطلاحات، علمی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. انسان سمجھتا ہے اس کے اندر حکمت و علم کے خزانے ہیں. ایسا ہی ہوتے ہیں علماء کی باتوں میں، لیکن بعض اوقات یہ بزرگوں کی زبانوں پر بڑی سادہ سی عامیانہ سا جملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے. ایک سمندر کی گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ اسی طرح کی گہری بات ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں نا یہ، وہ کہیں نہیں کہتے تو اب کہنا شروع کر دیں ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں. ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں. پاکوں کا مذہب سمجھ میں آ جائے. پاکوں کا طریقہ کیا ہے، جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ عقیدہ اللہ کی الوہیت کا، توحید کا، عقیدہ خاتمیت کا، عقیدہ قیامت کا، عقیدہ امامت کا، عقیدہ حق کا، سچ کا عقیدہ لے کر کسی بھی دنیا کے کونے میں بھی آ کر بسو، آباد ہو جاؤ. آپ کسی بھی حکومت میں چلے جاؤ، کسی بھی نظام میں چلے جاؤ، کسی بھی حاکمیت میں چلے جاؤ، کسی بھی سیاست میں چلے جاؤ، کسی بھی ثقافت میں چلے جاؤ، کسی بھی سرزمین پر چلے جاؤ، یہ عقیدہ جب آپ کا ٹھیک ہے، حق ہے، درست ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہی بات بتائی گئی نا ہمیں، یہی پڑھا نا ہم نے سب نے. غلطی تو نہیں کر دی میں نے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدہ اللہ پہ ہو، آپ کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ عقیدہ ہو، رسول اللہ کی رسالت پہ عقیدہ ہو، قرآن کی حقانیت پہ عقیدہ ہو، رسول اللہ کی خاتمیت پہ عقیدہ ہو، ائمہ ہدیٰ کی امامت کا عقیدہ ہو، قیامت کے یقینی ہونے کا عقیدہ ہو. یہ عقیدہ لے کر آپ کے لیے زمین خدا وسیع ہے. آپ چاہو تو پاکستان میں رہو، چاہو تو آپ چائنا میں رہو، چاہو تو آپ امریکہ میں رہو، چاہو تو آسٹریلیا میں رہو، چاہو تو کینیڈا میں رہو، یورپ میں رہو، شرق میں رہو یا غرب میں رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ عقیدہ اپنا ٹھیک لے کے جا رہے ہیں تو پھر سرزمینوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات ہمیں بتائی ہے پیر صاحب نے، ہم سب کے پیر نے، جنہوں نے پڑھایا ہمیں دین مذہب، انہوں نے یہ بات پڑھائی ہے. لیکن جب قرآن دیکھا، قرآن کریم کو دیکھا، رسول اللہ کا فرمان دیکھا، ائمہ ہدیٰ کا فرمان دیکھا، وہاں تو دین ایسے نہیں ہے. وہاں دین کیا ہے؟ وہاں دین یہ ہے کہ عقیدے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ پہ عقیدہ نہیں بھی رکھتے تو اللہ کی حاکمیت کو ماننا پڑے گا. اہل ذمہ، ذمی کے طور پر، یا اہل مکاتبہ، یہ فقہ کی اصطلاحات ہیں. حاکمیت اللہ کی ہو، قانون اللہ کا ہو، امام اللہ کا ہو، نظام اللہ کا ہو، اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے. عقیدے پہ پابندی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. کافر رہنا چاہے امامت کے زیر سایہ رہ سکتا ہے، عیسائی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، ہندو رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، کافر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، کوئی بھی رہنا چاہے. اللہ کی حاکمیت کے نظام میں کوئی شخص بھی کسی بھی دین کا ماننے والا آ کر اگر رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، آ کے رہ سکتا ہے. لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ پہ عقیدہ رکھ کے طاغوت کی حکومت میں زندگی بسر کرو، یہ اجازت نہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ پاکوں کا مذہب ہے، یہ قرآن پاک کا دین ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اس نظریے نے عزیزان
یہ تاریخ رقم کی ہے کہ آپ عقیدہ ٹھیک ہو پھر نہ دیکھو کس ماحول میں اور کس حکومت میں رہ رہے ہو. اگر بنو امیہ حاکم بنتے ہیں تو بننے دو، اگر بنو عباس حاکم بنتے ہیں تو بننے دو، اگر کوئی ستمگر حاکم بنتا ہے تو بننے دو. آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے. یہ ائمہ کا مذہب نہیں، یہ پاکوں کا مذہب نہیں ہے. پاکوں کا مذہب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کے لیے امامت مقرر فرمائی ہے. اللہ نے مقرر فرمائی ہے. لوگوں کو امت بننا ہے اس امام کے لیے، اور امامت و امت کی ریہرسل کے لیے اللہ نے مسجد میں 5 وقت کی اذان نماز رکھی ہے تاکہ امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آ جائے. پریکٹس ہوتی ہے نا، پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم امام عصر کے ان منتظرین میں سے ہیں. وہ کیسے انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ریہرسل کر رہے ہیں ہم کہ امام کے ساتھ کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے. وہ کہاں ریہرسل کر رہے ہو؟ کرکٹ گراؤنڈ میں. امام عصر نے آ کر نعوذ باللہ یہ کام کروانا ہے آپ سے، بالنگ کروانی ہے، بیٹنگ کروانی ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں امام نے آ کر یہ کروانے ہیں. امام نے امامت کرنی ہے. امامت کے لیے، تیاری کے لیے پہلے انسان کو مشق کرنی ہے. ہر محلے میں ٹریننگ سینٹر بنا دیا امامت کا کہ 5 وقت گھر سے نکل اپنے محلے کے امام مسجد کے پیچھے جا کر اٹھ بیٹھ عبادت کر، تاکہ تجھے ائمہ کے ساتھ چلنے کا ادب پتہ چل جائے. لیکن جب ہم نے ان مسجد کے اماموں کو ملازم رکھ لیا ہے، ان کو ملازم رکھ لیا کہ یہ ہماری جگہ یہ مسجدوں میں اذانیں دیں، یہ ملازمین جماعتیں پڑھیں، تو ملازمین مسجدوں میں رکھ کر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ملازمین کو امام کا نام دیا جائے یا اماموں کو ملازم رکھ دیا جائے تو پھر قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو بھلا کیا جانے 2 رکعت کا امام، اس کو بیچارہ 2 رکعت کا پیش نماز جو ملازم ہے اسے کیا معلوم قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. امامت کا سبق علامہ اقبال اپنی قوم کو، پاکستانیوں کو، اپنی ملت کو، مسلمین کو کہتے ہیں امامت کا سبق پڑھو، امامت کا سبق پڑھو. کس طرح آسانی سے امامت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا. یہ بھی امام رازی کا جملہ ہے، اہل سنت کی بڑی جید شخصیت. تفسیر کبیر معرکہ ہے ہر شعبے میں. امام رازی کی کتاب ابھی تک، امام رازی کو گزرے ہوئے 700-800 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک امام رازی کے افکار و آراء تمام مسالے کے اوپر حاوی ہیں، بنیاد بنے ہوئے ہیں. امام رازی کا ہی یہ کہنا ہے کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے امت کو در امیر المومنین سے دور کر دیا. خدا لعنت کرے در ولایت سے جنہوں نے دور کر دیا. پٹھے پیر نے بہت عجیب حربے استعمال کیے تاریخ بھر میں. نقشہ ہی پلٹ دیا، نقشہ ہی الٹ دیا. اللہ نے جنہیں امامت کا منصب عطا کیا تھا ذریت ابراہیم، وہ زندانوں میں ہو، وہ جیلوں میں ہو، وہ نظر بند ہو، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ستم کا شکار ہو، اور لوگوں کو یہ تعلیم دے دیں کہ ان کے اوپر عقیدہ رکھنا کافی ہے. یہ زندان میں ہو تو بھی آپ ان پہ عقیدہ رکھو، یہ گھر میں ہو تو بھی عقیدہ رکھو، یہ مسند میں نہ بھی ہو تو بھی عقیدہ رکھو، بس تم نے امامت کا حق ادا کر دیا ہے. امام حسین نے فرمایا نا، امامت کا حق گھر میں بیٹھ کر عقیدہ رکھنے سے اور یزید کے سائے میں زندگی بسر کرنے سے امامت کا دین ادا نہیں ہوتا. عزاداری امامت کا ادب ہے، ادب امامت ہے. عزاداری صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا میں جن جانثاروں نے سر دے دیے ہم ان کی یاد مناتے رہیں. نہ عزیز من، جس طرح حج
مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونا ہے، قائم مقام ابراہیم بننا ہے۔ اسی طرح کربلا میں جا کر شہداء کے کربلا کے مزاروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان شہداء کا قائم مقام بننا ہے، ان کا قائم مقام بننا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ حق امامت و امت ادا کیا ہے، دین ادا کیا ہے۔ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے سوائے چند سیاہ دل ناصبیوں کے، باقی ساری دنیا مسلمان نہ بھی ہو تو بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ساری دنیا بشمول شیعوں کے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ چونکہ اس نے شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو، آل رسول کو، بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کی آل رسول کی، اسیر بنایا، قیدی بنایا، درباروں زندانوں اور بازاروں میں پھرایا۔ یہ بہت بڑا ستم تھا، اور جو بھی یہ کرے وہ قابل نفرت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت تھی یا نہیں تھی؟ نفرت تھی۔ اور امام حسین کو کس وجہ سے نفرت تھی؟ چونکہ اس وقت تک تو یزید نے کسی حسین کو اور آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا۔ امام حسین کو کیوں نفرت تھی؟ ہمیں نفرت ہے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے۔ اگر آل رسول کا قاتل نہ ہوتا تو دوسروں کی طرح ہوتا، جس طرح دوسرے غیر قاتل ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں، نہ ان پر لعنت کرتے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیتے، چونکہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم نہیں ڈھایا، اس نے یہ ظلم کیا ہے۔ اگر یہ ظلم نہ کرتا تو ہم شیعہ اس کے مخالف نہ ہوتے، لیکن حسین پھر بھی اس کے مخالف ہوتے، امام حسین پھر بھی اس کے مخالف ہوتے۔ کیوں مخالف ہوتے؟ اس لیے کہ امام حسین کو نفرت اس وجہ سے نہیں، پاکوں کے ماننے والے ہیں، پاکوں کے ماننے والے ہیں، تو پاکوں کی جو نیت ہے، پاکوں کے دلوں میں جو وجہ ہے، وہ وجہ شیعہ کے دل میں بھی ہونی چاہیے، پھر تو ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر امام حسین کسی اور سبب سے یزید سے نفرت کرتے ہیں، ہم کسی اور سبب سے یزید سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر ہم پاکوں کو ماننے والے نہیں، پاکوں کے نام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، پاکوں کے نام سے استفادہ کرنے والے ہیں، پاکوں کا نام استعمال کرنے والے ہیں، ناپاک مقاصد کے لیے پاک ہستیوں کا نام استعمال کرتے ہیں۔ پاکوں کا راستہ کیا ہے کہ یزید آل رسول کا قاتل نہ بھی ہو تو بھی حسین اس کو نفرت کرتے ہیں اس سے۔ سید الشہداء کو اتنے لوگوں نے روکا، اگر اتنے بزرگ صحابہ، بہت جید صحابہ، اعلیٰ درجے کے صحابہ، نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اپنے قوم قبیلے میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے، اور تاریخ میں ان کا ایک عظیم مقام ہے، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کو روکا۔ یہ مجالس میں نے نام لیے، سب کے نام لیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن عباس جیسا بے نظیر فقیہ، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، اور متعدد لوگوں نے، 20 لوگوں نے روکا۔ اپنے ماننے والوں نے بھی روکا، اور جو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی روکا۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بات نہیں سنی، اور پھر بھی خوب یہ دلیل اس بات پر علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دل میں اتنی نفرت تھی یزید کی بابت کہ جتنے خیر خواہ، جتنے ماننے والے، جتنے نہ ماننے والے، لیکن ہمدردی رکھنے والے آ کر امام کو روک رہے ہیں، کسی کی بات نہیں سنی، اور لے کر اپنا کنبہ لے کر میدان میں جا کر شہید کروا دیا، ذبح کروا دیا۔ یہ علامت ہے امام حسین کے دل کے اندر یزید کے خلاف نفرت کی علامت ہے۔ کسی کی بات نہیں سنی، بھائیوں کی بات نہیں سنی۔ محمد ابن حنفیہ نے بہت روکا، اصرار کیا، امام نہیں رکا۔ کیا نفرت تھی عزیز امام، پاکوں کو ماننے والوں، پاک حسین کے دل میں کیا بات تھی؟ روکنے پہ روک نہیں رہے ہیں، بلکہ خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور بھی بہت ساروں نے نہیں کی تھی،
اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں، مذاکرات کروا دیتے ہیں، اس طرح سے کہ آپ یزید کو چھوڑ دیں مخالفت کرنا، اور یزید آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا، ہم یہ بات چیت کروا کے معاملہ ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ یہ تجویز ان کی تھی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، روایت میں، مجالس میں پڑھے آنے ہیں، یہ تجویز تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی قبول نہیں کیا، بلکہ شدت کے ساتھ ان باتوں کو رد کیا۔ اف لہذا الکلام، تف ہو ان باتوں کے اوپر جو مجھے یزید کے ساتھ سمجھوتے کی تلقین کر رہی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ذرہ برابر قلب نورانی حسین علیہ السلام میں ذرہ برابر یزید کی جگہ نہیں تھی، اور یوں بھی نہیں تھا کہ یزید نے مارکا کھڑا کیا تو حسین نے قیام کیا، نہ عزیز من۔ اب ذرا قرآن کھول کے دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے جو مسلک ابراہیم سے ہٹ گیا وہ سفیہ ہے، وہ نادان ہے۔ مسلک ابراہیم کیا ہے؟ مسلک ابراہیم یہ ہے کہ یہ نمرود، یہ آزر اور یہ بت قدہ، یہ بت خانہ، اس کے اندر موجود بت معبود، اے ابراہیم اگر تجھے نہ بھی چھیڑتے ہوں، مجھے یہ بتاؤ مومنین، پاکوں کو ماننے والے، کسی بت نے کبھی ابراہیم کو گالی دی ہو؟ کسی بت نے کبھی ابراہیم کی توہین کی ہو؟ کسی بت نے کبھی ابراہیم پہ تھوکا ہو؟ کبھی ابراہیم پہ اشارہ کیا ہو؟ کبھی ابراہیم کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کبھی ابراہیم کو برا بھلا کہا ہو؟ نہ، بتوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بتوں کے اندر ابراہیم کے بارے میں کوئی احساس نہیں تھا، ابراہیم کا دل بتوں کی نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ بتوں نے پہل نہیں کی، ابراہیم نے پہل کی، اور اللہ نے فرمایا ان ابتلاعات میں ڈال کر، آزمائشوں میں ڈال کر تو امام ہے لوگوں کا۔ حضرت ابراہیم نے طلب کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں بھی ایسا امام ہو۔ حسین ذریت ابراہیم سے ہیں۔ اب یوں نہیں کہ یزید آ کر حسین کو چھیڑے تو حسین احساسات اور جذبات میں بھڑک کر انتقام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نہ عزیز من۔ حسین ابن علی کو نفرت اس وجہ سے نہیں تھی، بنو ہاشم و بنو امیہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے نفرت تھی کہ حدود خدا کو توڑتا ہے، اس لیے نفرت تھی کہ طغیان کرتا ہے، اس لیے نفرت تھی کہ دین خدا کو پائمال کرتا ہے، اس لیے نفرت تھی کہ یہ طاغوت ہے، اس لیے نفرت تھی۔ پاکوں کو ماننے والے، پہلے ہم حسین ابن علی کے ساتھ اپنا ذہن تو ایک کر لیں، اپنا دل تو ایک کر لیں۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی یزید آل رسول کو مارے تو ہم اس کے دشمن ہیں، لیکن اگر نہ مارے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور یہ کام تاریخ کے ایک یزید نے کیا ہے، یزید ابن معاویہ نے کیا ہے، ہم اسی ایک یزید کے مخالف ہیں۔ لیکن حسین ابن علی جس دلیل سے یزید کے مخالف ہیں، اس دلیل سے صرف ایک یزید نہیں بلکہ تاریخ کے ہر یزید کے دشمن ہیں، ہر یزید کے دشمن ہیں، ہر دور کے یزید کے دشمن ہیں۔ امامت پاکوں کا مذہب ہے۔ آپ ابراہیم پاک کرو، حرم کو پاک کرو، شرک کے مظاہر سے حرم کو پاک کرو، طائفین و عاکفین کے لیے، پاکوں کو ماننے والے، یہ پاک مذہب ہے۔ تشیع پاک مکتب ہے، پاک راستہ ہے، پاکوں کا راستہ ہے، پاکیزہ راستہ ہے، پاکیزہ ملت کا راستہ ہے، پاکیزہ مومنوں کا راستہ ہے۔ اور یہ تطہیر دشوار کام ہے، تطہیر دشوار کام ہے۔ ملک پاک کرنا، ماحول پاک کرنا، اپنا تہذیب و ثقافت پاک کرنا، نگاہ دہراؤ ذرا اپنی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد، کیا تہذیب ہے، کیا ثقافت ہے۔ اور اس میں ہم فقط پاکوں کا نام لے لیں ناپاک ماحول کے اندر، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قائم مقام ابراہیم تم نے بھی پاک کرنا ہے۔ طاہرہ، تم بھی پاک کرو، طاہرو، پاک کرو زمین خدا کو۔
اگر یہ مذہب سمجھ میں آ گیا ہوتا تو معاملہ یہ نہ ہوتا جو تاریخ میں لکھا ہے، جو امیر المومنین کے ساتھ ہوا، جو دیگر ائمہ اطہار کے ساتھ ہوا۔ آج جس بزرگوار امام کی شہادت ہے، امام جواد علیہ السلام، جوان ترین امام 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ امام بہت دردناک زندگی، بہت مصائب سے بھری زندگی تھی امام رضا علیہ السلام کی اور امام جواد علیہ السلام کی۔ امام جواد علیہ السلام کو زوجہ نے زہر دی، جس طرح امام حسن کو زوجہ نے زہر دی۔ خلیفہ عباسی کی بیٹی جس نے مکاری کے ذریعے امام جواد کو اپنا داماد بنایا، اور پھر اس ناپاک نے امام کو زہر دی۔ جب زہر نے اپنا اثر کیا اور زہر کے اثر میں امام کے جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے، اس ناباب عورت نے در بند کیا ہوا ہے کہ امام کی بات آواز باہر بھی نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے۔ امام نے پانی طلب کیا، پانی لے کر آتی، امام کے قریب، لبوں کے قریب لا کر اسے زمین پہ گرا دیتی۔ عزیز امام، اگر زہر بھی نہ کسی کو دی گئی ہو، ویسے کوئی مومن باہر سے آئے، گلی سے تھکا ہوا، گرمی کے موسم میں آئے، شدت پیاس میں گلا خشک ہو اس کا، لب خشک ہو اس کے، اور اس کے سامنے آپ پانی لائیں اور اسے دکھا کے زمین پہ گرا دیں، تو پھر اس مومن کے دل سے پوچھیں اس کے دل سے کیا نکلتا ہے۔ کبھی تجربہ ہوا ہوگا آپ کو کہ گوارا پانی آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کو پینے نہیں دیا گیا ہوگا، تو اگر ایک جگر پر زہر اثر کر رہی ہو اور اس کو کاٹ رہی ہو اور آتش زہر میں جگر پھٹ رہا ہو اور کتنی شدت سے پانی کی احساس محسوس ہوتا ہے، یہ نابکار عورت لے کر جام آتی اور اسے اڈیل دیتی۔ پھر امام تڑپنے لگتے، تڑپتے تڑپتے امام پھر سوال کرتے، مجھے پانی دے دو۔ پھر یہ پانی لے کر آتی اور جام قریب لا کر پھر زمین پہ اڈیل دیتی، اور اس طرح تڑپ تڑپ کر امام جواد علیہ السلام اس دنیا سے روح پرواز کر گئی اور شہید ہو گئے۔ لیکن چونکہ مجلس موسوم و منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، عزیزان، یہ داستان ظلم مدینہ سے شروع ہوئی تھی، یہ ام المصائب زہرا سے داستان ظلم شروع ہوئی تھی۔ امیر المومنین امامت کی داستان وہ درد بھرا باب ہے۔ امیر المومنین 25 سال تک امیر المومنین روتے رہے۔ مسجد کوفہ میں ایک شب کو دیکھا، چند مرد رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان مردوں سے پوچھا کہ اے رجال، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اپنے دنیاوی درد بیان کیے، کسی کا بیٹا مرا ہوا تھا، کسی کا مالی نقصان ہوا تھا۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا کہ ان غموں پہ تو مرد رویا نہیں کرتے۔ پوچھنے لگے مولا پھر کن غموں پہ مرد روتے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا جو علی کے سینے میں ہے، جو 25 سال سے رلا رہا ہے۔ پوچھنے لگے مولا بتائیے وہ کون سا غم ہے جو شیر خدا کو 25 سال سے رلا رہا ہے؟ مولا نے غم بیان کرنا شروع کر دیا کہ شیر خدا موجود ہو لیکن اتنا مجبور ہو کہ اس کے سامنے اس کے گھر پہ آئیں، اس کے گھر کا در جلا دیں، اس گھر کے شعلے اٹھیں، اس در سے شعلے اٹھیں اور شیر خدا کچھ بھی نہ کر سکے۔ پھر جلتا دروازہ گرا دیں، جلتے دروازہ گرا دیں، وہ بھی اس در کو گرا دیں جس در سے جبرائیل اجازت لے کر آیا کرتے تھے، اور شیر خدا اتنا مجبور ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور جلتا دروازہ گرے اور دروازے کی کیل سے زہرائے بطول کا پہلو زخمی ہو جائے۔ زہرائے
عزیز کا، زہرائے بتول کا پہلو زخمی ہو جائے اور شیر خدا کچھ بھی نہ کر سکے. اور پھر سب سے دردناک یہ ہے، سب سے دردناک منظر یہ ہے کہ جلتے دروازے پہ زہرا کو گرا کر آ کر اندر سے امیر المومنین کو لے کر جب زہرا اطہر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، پاکوں کا درد سنیں کیسا، زہرا اطہر کا درد دیکھیں، علی علیہ السلام کا درد دیکھیں کیا تھا. امامت کی تاریخ دیکھو، شیعو امامت کی تاریخ دیکھو، کس طرح سے یہ مصائب شروع ہوئے، امامت کو کس طرح کنارہ کش کیا گیا، امامت سے کس طرح لوگوں کو دور کیا گیا. جب امیر المومنین کو لے کر جا رہے ہیں، بیعت کے لیے مجبور کرنے لے جا رہے ہیں، یہ شخص جو لے کے جا رہا تھا یہ دوسرے کو سناتا ہے جو اس وقت مدینے میں نہیں تھا. جس کو سنا رہا ہے یہ مدینے میں نہیں تھا، یہ بعد میں آیا اور آ کر اس لے جانے والے سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ابو الحسن کو زبردستی گھر سے لے کر آئے ہو، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی زادی نے تمہارا راستہ روکا تھا، تو کس طرح سے تم ابو الحسن کو حضرت زہرا سے جدا کر کے لے آئے. یہ لعین خود بتا رہا ہے، اس کے اپنے جملے ہیں. ایک خط کے اندر بھی اس نے لکھا ہے، 2 دفعہ لکھا ہے، خط کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں نے اس طرح زہرا اطہر سے علی کو جدا کیا. عزیزان، امیر المومنین کو اس دردناک طریقے سے لے جا رہے تھے، بہت دردناک طریقے سے، جو بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. تاریخوں میں لکھا ہے کسی کا ہاتھ علی کے گریبان پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کی پشت گردن پہ تھا، کسی کا ہاتھ علی کی زلفوں پہ تھا، اور کسی کا ہاتھ اس رسی پہ تھا جو گلوے علی میں باندھی ہوئی تھی، اور کسی کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ تھا. اور اس طرح سے لے کر بے حرمتی کے ساتھ جب زہرا اطہر کے قریب سے گزرے، جہاں بی بی اپنے پہلو کے درد سے کراہ رہی تھی، جب علی ابن ابی طالب کو اس مظلومیت کے حالت میں دیکھا تو ہاتھ بڑھایا آگے اور علی کا دامن تھام لیا اور فرمانے لگی ابھی زہرا زندہ ہے، خبردار، آج میں علی کی مدافع، آج میں ولی کی مدافع، میرے ہوتے ہوئے کوئی علی کو لے کر نہیں جا سکتا. یہ لعین کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا، چند قدم کھینچا تو زہرا اطہر کا ہاتھ اتنا مضبوط دامن علی پہ پڑا تھا کہ ریت پہ کھنچتی چلی آئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا. میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوڑے گی، تو کہتا میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے قریب کلفظ کھڑا تھا، کلفظ کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا، نیلا نشان پڑا، ہاتھ چھوٹ گیا. زہرا فرمانے لگی علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے. ماتم حسین.